بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں 44 ٹی وی کی ٹیم کا، جنہوں نے آج مجھے خدمت کا موقع دیا۔ بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا اجتہاد و تقلید کیا یہ جائز ہے؟ کیا اسلام میں اس کا تصور موجود ہے؟ تو میں گزارش کروں گا کہ اجتہاد و تقلید ہے کیا چیز۔ شریعت میں یہ ادلہ اربع کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اس میں 4 چیزوں سے دلیل لی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی شرعی مسئلے کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید برہان رشید، جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، وہاں سے ہمیں مسائل ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی مسائل قرآن مجید برہان رشید سے نہ ملیں تو پھر ہم سنت رسول کی طرف دیکھیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا اس مسئلہ کے بارے میں، تو پھر ہم احادیث مبارکہ سے یہ ڈھونڈیں گے۔ اور اس کے بعد اگر ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی وہ مسئلہ نہ ملا تو پھر ہم اجماع الامت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اقوال ذیشانات وہ دیکھیں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابہ پاک نے اس مسئلے پہ کیا رائے قائم فرمائی۔ اور جب ہمیں ان تمام میں سے کوئی ایسا مسئلہ نہ ملا تو پھر ہم اس کے اوپر قیاس کریں گے، جس کی طرف غالب گمان ہوگا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ ہے ادلہ اربع، اور یہ حضرت امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ ادلہ اربع جیسا عظیم قانون ہمیں عنایت فرمایا کہ ہم نے جو مسائل دیکھنے ہیں وہ ایسے 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 ڈھونڈ لیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھو، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو اقوال ہیں، جو ان کی لکھی ہوئی فقہ ہے، ان سے یہ مسائل لے لیتے ہیں۔ تو یہ احناف لوگ وہاں سے مسائل لیتے ہیں، یہ تو سراسر قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت نہیں ہے، بلکہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان ذیشان، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے قول کے مقابل میں کہیں آپ کو صحابہ کرام کی رائے ملے یا کہیں آپ کو حدیث مبارکہ یا اللہ کا کلام ملے تو میرے قول کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام پہ عمل کیا جائے گا یا حدیث رسول پہ عمل کیا جائے گا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مقدس قول پہ، ان کی مبارک رائے پہ عمل کیا جائے گا۔ حضرت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں بھی کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہے؟ ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے جب یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں اسلام کا نمائندہ بنا کر، وہاں پہ اسلام کا قاضی بنا کر جب آپ کو بھیجا نا، تو بھیجتے وقت میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، یہ تو بتاؤ کہ وہاں جا کر تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں اللہ کے کلام کی طرف دیکھوں گا۔ رب ذوالجلال اللہ وحدہ لا شریک نے کیا ارشاد فرمایا، اور
حضور نے فرمایا اگر آپ کو اللہ کے کلام سے نہ ملا تو عرض کی یا رسول اللہ میں حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روشنی میں دیکھوں گا، حضور آپ نے اس پہ کیا فیصلہ صادر فرمایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر آپ کو وہ مسئلہ حدیث میں سے بھی نہ ملا تو عرض کی یا رسول اللہ پھر میں جا کے اپنی کوئی رائے قائم کروں گا۔ تو میرے آقا رحمت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، بلکہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرے مالک نے مجھے ایسے اصحاب عطا فرمائے کہ جو عین فطرت کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ حدیث پاک دارمی شریف میں اور مشکات شریف میں بڑی مشہور حدیث ہے یہ کہ اللہ کے نبی نے وہاں پر اجتہاد کرنے کا اجازت کیا ارشاد فرما دی، صحابی رسول نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور نے منع ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ اجتہاد کرنا ایک مسلمان کا حق ہے۔ اور رہی بات تقلید کی، بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی تقلید، یہ تقلیدی لوگ ہیں تقلید کرتے ہیں، تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تقلید کرنا جائز نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ جو عوام الناس ہے وہ مسائل کہاں سے لیں گے؟ ان کو مسائل کا کیسے پتہ چلے گا؟ ایک عالم کی تو یہ شان ہے وہ قرآن سے بھی دیکھ سکتا ہے مسائل، احادیث مبارکہ سے بھی دیکھ سکتا ہے، مگر وہ جو عوام ہیں جنہوں نے دین سے اتنی واقفیت نہیں رکھی تو وہ مسائل کہاں سے لیں گے؟ ان کو کسی نہ کسی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جانا پڑے گا، یا یہ دیکھنا پڑے گا فلاں عالم یہ کر رہا ہے، فلاں مفتی صاحب، فلاں شیخ الحدیث صاحب، فلاں شیخ الفقہ صاحب، فلاں شیخ القرآن صاحب یہ عمل کر رہے ہیں، ہم ان کے طریقہ کار پر چلیں۔ تو ان کے جو طریقہ کار پر چلیں گے تو یہی تو تقلید ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم جل شانہ ایسے لوگ جو تقلید کی اجتہاد کی مخالفت کرتے ہیں اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔